دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوسٹ ماڈرنزم پر۔ جیسے میری پچھلی ویڈیو جو ماڈرنزم پر تھی اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہر لٹریری موومنٹ کے پیچھے کچھ ریڈیکل آئیڈیاز اور کچھ ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں جو اس پرٹیکولر موومنٹ کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی طرح پوسٹ ماڈرن موومنٹ بھی ہے۔ پوسٹ ماڈرن کو پوسٹ کولونیل پیریڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ ورلڈ وار ٹو کے بعد کالونیز ختم ہوئی تھی اور مختلف ممالک کو سو کالڈ آزادی ملی تھی، تو وہ لبریٹڈ یا انڈیپینڈنٹ کنٹریز اس دور کو پوسٹ کولونیل بولتے ہیں۔ ویسٹ میں پوسٹ ماڈرن بولتے ہیں۔ ہسٹری میں اس کو پوسٹ انڈسٹریل پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ اب اس دور کا پہلا ہسٹوریکل ایونٹ تھا سیکنڈ ورلڈ وار۔ سیکنڈ ورلڈ وار نے ویسٹرن ورلڈ کو مکمل طور پر مایوس کر دیا تھا، اتنا کہ فرسٹ ورلڈ وار نے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس جنگ میں پہلی مرتبہ ایٹم بم یوز ہوا تھا جس کے نتیجے میں پورے شہر جاپان میں تباہ ہو گئے تھے۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اب لوگوں میں انسانیت سے مکمل ایمان ختم ہو گیا جو ورلڈ وار ون سے شروع ہوا تھا۔ ان کا ایمان تھا انسانیت میں، سائنس میں، لاجک میں، ڈیموکریسی اور لبرٹی میں جو رینیسانس سے شروع ہوا تھا، پر اب وہ ختم ہو گیا۔ اب سب کے ذہن میں سوال تھا کہ ہیومنزم کا کیا فائدہ ہوا؟ اتنے سال ہم اس ہیومنزم کے چکر میں تھے جو اب اس تباہی پر آ پہنچی ہے، تو اب زندگی میننگ لیس لگنے لگی۔ پہلے سب کے پاس ایک آئیڈیل تھا، ایک فیتھ تھا جو ہیومنزم میں تھا، پر اب وہ ختم ہو گیا تو صرف انڈیویجولز پر بات آ پہنچی کہ سب کو اپنی اپنی زندگی خود گزارنی ہے، کوئی ایک پرنسپل نہیں۔ اب فیتھ کی جگہ پرسپیکٹو نے لی۔ ہر انڈیویجول کا اپنا پرسپیکٹو ہے، اب کوئی شیئرڈ بلیف نہیں۔ اس دور میں نیٹشے بہت ڈومیننٹ تھنکر رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی تھنکرز تھے جو اس پورے دور کا ایٹیٹیوڈ تشکیل کرتے ہیں۔ اب جو بھی خیالات آ رہے تھے وہ فرانس سے تھے۔ 19 سینچری میں جرمنی فلسفی کا ہب تھا، پر اب سینٹر فرانس ہے۔ تو سب سے پہلا فلسفر جس نے پوسٹ ماڈرن کو سمجھا اور سمجھایا وہ تھا لیوتار۔ پہلے فرینچ تھنکر تھا جس نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا دی پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، جس میں لیوتار بتاتا ہے کہ سچ جو ہے وہ نہ ایبسولوٹ ہوتا ہے نہ ہی سیلف کنٹینٹ۔ گریک سے لے کر 19 سینچری تک ریزن یا عقل کو اہم مانا جاتا تھا کیونکہ ریزن کے بیس پر سچ ایبسولوٹ مانا جاتا تھا، پر لیوتار نے بتایا کہ کوئی بھی سچ ایبسولوٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسری انیک چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے جن کو ہم ٹروتھس بول سکتے ہیں۔ اب لوگ چیزوں کی یوٹیلیٹی کو دیکھتے رہے بجائے ان کے ٹروتھ کے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے۔ اب لینگویج ٹیچنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ، تو ان ٹیچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے تو لینگویج ٹیچنگ کا یوز کیا ہے؟ شاعری، ناول، ڈرامہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے لوگ ٹروتھ کے لیے پڑھتے تھے، پر اب ان کو یوز کے لیے پڑھنا تھا کہ یوٹیلیٹی کیا ہے اس چیز کی۔ ایک اور فرینچ فلسفر تھا بادلیئر، جس نے تھیوری آف سیمولیشن دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آپ کبھی بھی سچ نہیں جان سکتے کیونکہ اب سچ وہی ہے جو الیکٹرانک میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہی سچ ہے۔ تو اب ریالٹی ٹی وی اسکرین پر ہے، ناٹ ان دا اسٹریٹ۔ تو سیمولیشن ہے، مطلب کاپی ہے ریالٹی کی، جس میں سچ سچ نہیں رہتا پر ٹویسٹڈ ہے، کیونکہ ناولسٹ یا رائٹرز جو اس دور میں لکھ رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس نہیں جا رہے، پر وہ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے کانٹیننٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ وہ اب گراؤنڈ پر نہیں، وہ سیمولیشن کریٹ کرتے ہیں، ناٹ ریالٹی۔ ایک اور امپورٹنٹ فرینچ فلسفر تھا دوستو، رونالڈ بارتھ، جس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے لٹریچر پر۔ اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈیتھ آف آتھر۔ وہ کہتا ہے کہ آتھر جیسی کچھ چیزیں نہیں ہوتی، اب آتھر جیسی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ اب آپ شیکسپیئر یا ملٹن کے ورڈز پڑھ رہے ہیں
تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ شیکسپیئر یا ملٹن کیا کہتا ہے، پر آپ کے پاس اسٹرکچرڈ الفاظ ہیں، ان میں دیکھو ان کی کیا مطلب ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے انٹرپریٹیشنز کا، جس کو جیسی مرضی وہ میننگ نکالے۔ اب میننگ بھی کوئی فکس نہیں ہے، وہ میننگ بھی کوئی اسٹیبل نہیں ہے۔ اب آف کورس ہم آتھر کے انٹینشن کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کسی بھی رائٹنگ میں، کیونکہ ورڈز خود بخود سینٹینس میں نہیں ڈال سکتے خود کو، نہ پیراگراف میں۔ آف کورس آتھر ہی کرتا ہے جو ارریلیونٹ نہیں پر موسٹ ریلیونٹ ہے۔ اس دور میں ایک اور امپورٹنٹ فرینچ تھنکر تھا مائیکل فوکو، جس نے بہت امپورٹنٹ بکس لکھی، پر دو اہم ہے بہت جن کا انفلوئنس لٹریچر پر ہے۔ ایک تھا ہسٹری آف سیکشوالٹی اور دوسرا تھا نالج پاور۔ ہسٹری آف سیکشوالٹی میں فوکو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، یہ کوئی ایبسلیوٹ چیز نہیں، نہ ہی یہ نیچرل ہے۔ یہ ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی تک، ایک نیشن سے دوسری نیشن تک، ایک دور سے دوسرے دور میں الگ ہے۔ یہ ایک جنرل اور ڈومیننٹ ڈسکورس ہوتا ہے جو مرد کو مرد اور عورت کو عورت بناتا ہے۔ وہ بولتا ہے جو عموماً آج ہے وہ ہمارے وکٹورین ڈسکورس کی تشکیل کی ہوئی ہے۔ یہ پرٹیکولر وکٹورین ڈسکورس ہی تھا جس میں ہم نے طے کیا کہ مرد کیسا ہونا چاہیے اور عورت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہ یونیورسل ہے نہ ایبسلیوٹ، یہ چینج ہوتی رہتی ہے فرام ایج ٹو ایج، جس کا مطلب ہوا کہ ہر چیز کلچرلی کنسٹرکٹ ہوتی ہے۔ دوسرے بک میں وہ بولتا ہے آپ کو نالج پاور دیتی ہے۔ اس لیے جب برٹشرز نے سب کانٹیننٹ اور افریقہ کو کولونائز کیا تھا تو سب سے پہلے ان کے کلچر کی نالج حاصل کی تھی۔ برٹشرز نے انڈیا میں بہت سارے اسکالرز لے کے آئے تھے جن کو سنسکرت اور یہاں کے دوسرے ممالک کی زبان آتی تھی۔ اس لینگویج کے نالج کے تھرو انہوں نے ہمارا کلچر اسٹڈی کیا اور ہم پر رول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے علاوہ جو بہت انفلوئنشل فرینچ تھنکر تھا وہ تھا دیریدا۔ دیریدا نے تھیوری دی تھی ڈفرانس کی۔ ڈفرنس لفظ یوز کرنے کے بجائے دیریدا نے لیٹر اے یوز کیا ہے۔ اب یہ اس نے ڈیلیبریٹلی کیا تھا کیونکہ فرینچ لینگویج میں ڈفرنس کی دو میننگ ہے، اس لیے اس نے دونوں کو کمبائن کرنے کے لیے لفظ ڈفرانس استعمال کیا۔ ایک میننگ ہے ٹو ڈفر اور دوسری ہے ٹو ڈیفر۔ تو ڈفر مطلب کہ ہر لفظ کی دوسرے لفظ سے الگ میننگ ہے، اس لیے ہر چیز ہر آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کے حساب سے ڈیفائن کرنا چاہیے۔ مثال چیئر اس لیے چیئر ہے کیونکہ وہ ٹیبل نہیں یا وہ دروازہ نہیں۔ تو ہر چیز کو دوسرے کے حساب سے ڈیفر کرنا ضروری ہے، ہر چیز ریلیٹو ہے۔ دوسری ہے ڈیفر۔ دیریدا بولتا ہے کہ میننگ ایبسولوٹ نہیں ہوتی، میننگز بھی ریلیٹو ہے، وہ وقت بہ وقت چینج ہوتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایبسولوٹ میننگ ہے، اس پوم کی شیکسپیئر کا مطلب یہ ہے وغیرہ۔ تو یہ بات انسٹیبلٹی ظاہر کرتی ہے، میننگ انسٹیبل ہے، سچ بھی انسٹیبل ہے۔ تو دیریدا کو ڈی کنسٹرکشنسٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ پوری تاریخ بائنریز میں ہے، آپ بھی بائنریز میں سوچتے ہیں، ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے باڈی اینڈ سول، ہیون اینڈ ہیل، مین اینڈ وومن، لائف اینڈ ڈیتھ۔ تو وہ بولتا ہے جو پہلے آتا ہے وہ سپیریئر ہے، ہیون سپیریئر ہے، ہیل نہیں، مین سپیریئر ہے، وومن نہیں۔ وہ بولتا ہے کہ اب اس ہیرارکی کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اب جو مارجنلائزڈ رہے ہیں ان کو سینٹر پر لے کر آنا ہے۔ کولونائزرز نہیں، کولونائزڈ کی بات ہونی چاہیے، اوپریسر نہیں، اوپریسڈ پر بولو، میل پہ نہیں فیمیل پر بولو۔ فار ایگزامپل ایک پوسٹ ماڈرن پلے ہے روزن کرانٹس اینڈ گلینڈسٹین آر ڈیڈ۔ اب روزن کرانٹس اینڈ گلینڈسٹین ہیملیٹ کے مائنر کیریکٹرز ہیں، پر ہیملیٹ میں سینٹر پرنس ہیملیٹ ہے، اس لیے ان مائنر کیریکٹرز کی بھی لائف ہے، ان کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے۔ سملرلی آپ نے ایک بالی ووڈ مووی بھی دیکھی ہوگی، ایک ویلن۔ نارملی ہمارے پاس ہیرو کی کہانی ہوتی ہے، پر یہاں ایک ویلن کی کہانی ہے، اس لیے سوسائٹی کے سیکشنز جن کو ہسٹوریکلی کم امپورٹنس دی گئی ہے اب وہ سینٹر پر آنا
چاہیے، جیسے انڈیا میں دلت لٹریچر ہے، وومن لٹریچر ہے، یا افریقن اور پوسٹ کولونیل لٹریچر۔ تو دوستو یہ تھے پوسٹ ماڈرن انفلوئنشل تھنکرز جن کا اثر اس پورے دور کے ادب پر بھی رہا ہے، جن کو تفصیلی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔